الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی متی حاروا فیک یا مولا، صلوات پڑھو۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مولانا امام سڈنی کی یہ پہلی مجلس ہے، لیکن یہ ٹاپک پہ نہیں ہے مجلس۔ جیسا کل میں نے اعلان کیا تھا کہ میں 3 ٹاپکس پہ پڑھوں گا، یہ 10 دن کر کے۔ آج کی یہ مجلس میں نے جان بوجھ کے ٹاپک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں۔ کل سے ہسٹری آف اسلام پہ مجلس ہے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے 10 دن اسلام کی وہ ہسٹری جو نبی آدم سے شروع ہوئی، پہلا انسان زمین پہ آیا، اسلام شروع ہوا۔ جتنے آج آپ کے سامنے ریلیجنز نظر آ رہے ہیں، یہ سب بات کے ریلیجن، تو جو پہلا ریلیجن تھا اسلام، اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک ایک نبی کے حالات پڑھوں گا انشاءاللہ کل سے۔ کل پہلی مجلس جناب آدم سے ہوگی اور ان کی خلقت کیسے ہوئی، کریشن کیسے ہوا، کب ہوا، اور کتنے سال وہ اوپر آسمانوں میں رہے، جنت میں رہے، کتنے سال نیچے رہے، اور پھر ایک جنریشن جو شروع ہوا، انسانیت جو شروع ہوئی۔ آدم تو اکیلے آئے تھے، اس کے بعد ہوا آئی تھی، اس کے بعد جو نسل کا آغاز ہوا، یہ جو آج آپ کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہا ہے، وہ پورا انشاءاللہ کل سے، یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کل میں نے کہا تھا، کل سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر تربیت اولاد بھی ٹاپک ہے، پھر سائنس آف ری اپیرنس آف امام آخری حصے میں، اور آخرت کے بارے میں جو لاسٹ 10 days امپورٹنس آف رمضان ہے، رمضان کی جو سب سے امپورٹنٹ نائٹ ساری لاسٹ 10 nights آف رمضان، 19 سے لے کے 29 تک۔ کل میں نے کچھ باتیں اس میں بتائی، لیکن آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن آئے گا وقت تو جب بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے لاسٹ 10 nights کو ہم کو اسپینڈ کرنا ہے، رمضان کو رخصت کیسے کرنا ہے، رمضان کو جب رمضان جا رہا تو کس طرح سے ہم رمضان کو بھیجنا ہے، اس لیے کہ اب تک جیسے رمضان گزرا، یہ رمضان بالکل اب 360 ڈگری کو بدل کے ہم کو رمضان کرنا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ جملہ ریپیٹ کرا کہ کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے، رمضان آیا چلو انجوائے کرو، افطار پہ آؤ، سحری کرو، پارٹیز کرو، یہ نہیں ہے۔ رمضان ریفائن ہونے کا، رمضان چینج ہونے کا مہینہ۔ جب تک انسان اگر رمضان میں چینج نہ ہونا تو پھر وہ رمضان کو اس نے پایا ہی، ویسٹ ہو گیا پورا رمضان ہوگا، یہ مت سمجھو۔ اس لیے کہ اسی رمضان میں ایک رات میں دعا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں، ابھی آپ نے سورہ ملک پڑھا، اس لیے میں تھوڑا سورہ ملک پہ بھی بولوں گا۔ سورہ ملک ابھی ہوا، آپ نے دیکھا کہ سورہ ملک میں اللہ کتنا ڈرا ہے کہ یہ ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اطاعت نہیں کرتے، اس کے اوبیڈینٹ نہیں بنتے، رمضان کو صحیح وجہ سے ہم نہیں حاصل کرتے، تو ہمارے اوپر بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ ہمارے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ تمہارے اوپر نہیں آئے گا، اس کے اوپر آئے گا۔ بے شک مولا علی کے چاہنے والوں پہ جنت واجب ہے، جنت بنائی ہے علی والوں کے لیے، لیکن علی والے بنے نا۔ بے شک 200% اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یا علی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے۔ 200% جنت آپ کی ہے۔ آپ جنت میں سوائے مولا کی ولایت جس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی جائے گا نہیں، لیکن ولایت ہمارے پاس ہے۔ ویسے ہم ویسا روزہ رکھ رہے، ہم ویسا مولا علی کو فالو کر رہے، یا ویسے ہم ٹیچنگز کو فالو کر رہے، یا جنت ہم اپنی زندگی کو گزار رہے؟ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے یا مولا کی مرضی سے زندگی گزار رہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ہم لائف کو کیسے اسپینڈ کر رہے؟ اپنی مرضی سے یا وہ جو اسلام نے بتایا؟ اب بولیں گے ہم جو اسلام بتایا ہم وہ کر رہے؟ نہیں، میں یہ نہیں بتا کہ کوئی نہیں کر، میرا مقصد تو نہیں۔ اگر ویسا کر رہے تو پھر ہر وہ چیز کرنا ہے جس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ادروائز ہماری زندگی کہاں جائے گی؟ کتنے دن کی زندگی ہے لائف؟
ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سورہ ملک یہ بہترین سورہ ہے رمضان میں پڑھنے کا، اس سے بہتر سورہ نہیں، یہ آخرت کے لیے اپنے مرحومین کے لیے اس سے اچھا سورہ نہیں۔ یاسین ہے، سورہ ملک ہے۔ اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں، ایک شخص ایک آدمی انٹر ہوا مسجد میں، مسجد بھری ہوئی ہے، مدینہ کی مسجد پیک مسجد ہے، عشاء کی نماز، ایک آدمی انٹر ہوا، جب وہ انٹر ہوا تو اس کے جسم پہ گرد ہے، پوری ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، سورج سے بڑا تھکا ہوا معلوم ہو رہا۔ تو جو لوگ مدینے کا رہنے والا تھا، لوگ جانتے تھے اس کو، اس نے کہا بھائی کہاں سے آ گئے؟ تو کہا میں سفر سے آ گیا۔ پرانے زمانے میں عرب میں جب لوگ ٹریول کرتے تھے، آج کی ٹریول نہیں کہ ایک گھنٹے میں آپ 1000 میل دور چلے جاؤ، پرانے زمانے میں جب ٹریولنگ ہوتی تھی یا اونٹ پہ ہوتی تھی یا گھوڑے کے اوپر ہوتی تھی، اور تو وہ جو ٹریولنگ ہوتی تھی مہینوں کی ٹریولنگ ہوتی تھی، ایک ایک مہینہ، 2 مہینے، 8 دن، 15 دن، ایون مدینے سے مکہ جانے کے لیے 10-15 دن لگ جاتے تھے۔ اب کوئی راستہ سیلنگ روڈ یا ٹار روڈ نہیں تھی، پورا ریگستان اور ڈیزرٹ میں سے جانا پڑتا ہے، اور اونٹ کی ٹریولنگ بہت مشکل ہے، انسان اس طرح چلتا ہے، اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے چل کر اس کا پورا جسم ٹوٹ جاتا، پوری باڈی ختم ہو جاتا ہے۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے جب لوگ ٹریول کرتے تھے، ٹریول کر کے جب وہ واپس اپنے گھر آتے تھے 3 دن 4 دن ٹوٹل ریسٹ لیتے تھے، اس کے بعد پھر باہر نکلتے اور جسم پہ پوری کر دیں۔ لوگوں نے کہا یار تم ٹریول کر کے آ رہے، گھر کیوں نہیں جاتے؟ غور سے سنیں آپ ایک روز متوجہ رہیں۔ آواز بلند صلوات اس نے کہا، لوگوں نے کہا تم میری طرف کیوں نہیں ہے، گھر کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا نہیں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا، ایک عجیب انسیڈنٹ ہو گیا۔ میں رسول سے پوچھنے لگا، اب وہ آیا سیدھا اللہ کے رسول کے پاس، رسول کو سلام کیا، مسجد چھوٹی سی مسجد ہے، مطلب اللہ کو زیادہ نزدیک کرے مسجد نہ ہوئی، منہ سے نکلنا ہی نہیں آمین، اس لیے نہیں نکلنا ہے کہ ہم کو تو ابھی نہیں جانا ہے، دوسرے جائیں نہیں جائیں ہم کو کیا فرق پڑتا۔ میں نے کل بھی کہا تھا ایک بار، پلیز رمضان میں ایک عادت بنا لو، دوسروں کے لیے دعا کریں، یہ مہینہ اپنے لیے دعا کرنے کا نہیں ہے، دوسروں کی دعا کرنے کا ہے، اور بہترین عمل آمین ہے۔ جب بھی کوئی دعا کرے اس کو آمین بولو، شاید آپ کے اوپر پوری رحمت آ جائے۔ تو بات لوگوں نے کہا کہ گھر کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے میں ایک عجیب انسیڈنٹ ہو گیا مجھے رسول سے بات کرنے۔ اب جب یہ ہوا تو پورے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے کہ پوچھے یہ ہوا کیا، کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو سب لوگ ساتھ ہو جاتے۔ اب ایک رسول ایک رسول اور یہ بندہ، اب پورا مدینہ جو مسجد میں سب تھا سب کھڑے رہ کے سن رہا کہ بولتا کیا، رسول جواب کیا دیتا، کیا انسیڈنٹ ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میں سفر سے آ رہا تھا یمن سے۔ اب پرانے زمانے میں لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے، ایک کارونس کے ساتھ، تو کہا میرا پورا قافلہ تھا سب ڈیزرٹ میں سے آ رہے تھے، بالکل مدینے سے 50-100 کلومیٹر دور پہ ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، راستے میں کھجور کے ڈیٹس کے جھاڑ ہوتے ہیں لگا دیے جاتے، تو کہا ایک جھاڑ کے پاس میں نے اپنے اونٹ کو باندھا اور میں جا کے دوسرے جھاڑ کے پاس بیٹھ گیا، قافلے والے دور بیٹھے تھے، ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، ریسٹ لے رہے تھے، آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، پانی وانی پی رہے تھے، سناٹا، ایک آدمی نہیں ہے میرے پاس، میں اکیلا بیٹھا ہوں جھاڑ کے پاس۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کان کے پاس کسی نے آ کے، گروپ نے آ کے کہا کہ بھائی اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ یہ گھبرا گیا کہ یار یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہتا ہے پھر چل نمک بھائی، یہ کان کے پاس نکلا، کوئی گروپ آیا آ کے بالکل خرید سے بولا کہ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو۔ یہ گھبرا گیا، یہ بولا پتہ نہیں جن من کیا ہے، عورتیں میں زیادہ رہتا جن من کا چہرہ، اور سینہ میں ہے نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن پھر بھی میں بولوں گا انشاءاللہ، بہت ہے نا ماشاءاللہ سلام۔ یہ جن من کوئی چیز نہیں ہے، اگر صحیح معنی میں امام کے چاہنے والے ہونا، صحیح معنی میں مولا علی کے چاہنے والے ہونا، صحیح معنی میں اگر مظلوم امام کے عزادار ہونا، آپ اشرف ہے وہ آپ سے کمتر ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے بڑا بنایا ہے، اور آپ ڈر رہے کس سے؟ یہ عورتوں میں بڑا ہے، یہاں کی سڈنی کی عورتوں میں نہیں ہوگا، لیکن ایک بات ہوگا، آج میں پہلے دن چھیڑوں گا نہیں لیکن بولوں گا ضرور، ڈونٹ وری، میں بولوں گا انشاءاللہ، کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں ہوگا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح مزہ کے مولا کے چاہنے والے ہیں نا کہ یہ بیماریوں سے ہٹو، تمہارے پاس سب سے بڑا در مولا علی کا لگے،
سب سے بڑا عزا خانہ ہے، علامہ عباس خانہ تو وہاں پر بڑے مانگو ہے، جن میں کوئی کچھ نہیں کرتا، ہم خود جن بن جاتے والوں نہیں انشاءاللہ میں بات کروں گا انشاءاللہ، ہو سکتا 10 رمضان کی مجلسوں کے بعد آئے جن کے بعد، جنوں کے بعد مولا کی پوری جنگ ہے جنوں سے، جنوں کے ساتھ مولا کی پوری جنگ ہو جنگ پڑھوں گا پورا انشاءاللہ، جنگ بیر کے نام سے مشہور کوئے والی جنگ، اور کس طرح مولا نے جا کے ان کو صحیح کیا اور کس طرح ولی والے بنے. لیکن اس میں بھی 3 کیٹیگری، کافر ہے، مشرک ہے، ایک شیعہ ہے. شیعہ جنہ بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک شیطان کی نسل بھی ہے. اس لیے کہ ان لوگوں سے جو جنگ بھی تھی مولا علی نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نبی سلیمان کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم آپ کو کیا مانیں گے، ہم شیطان کی نسل. شیطان اسے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کھانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، تو اس کی نسل، اس کا جنریشن بھی تھا. بہت دعائیں وہاں پر نبی موسیٰ والی وہ قرآن مجید کی وہ آیتیں پورے کہ جو اگر آپ انشاءاللہ اگر ویٹ کرتے ہیں بات اسی میں پوری کر جائے گی. میں روک دیتا ہوں، انشاءاللہ 10-11 کے رکھتا ہوں انشاءاللہ. کچھ دنوں میں پڑھوں گا ضرور لیکن یہاں اور بول کے پڑھوں گا 1 دن پہلے، دیکھنا دوسرے دن آتے کتنے نہیں مجھے پتا نہیں انشاءاللہ نہیں. تو یہ شخص آیا، آگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا لگا تھا جیسے کوئی بہت لوگ ہیں جو میرے کان کے پاس آگے کہہ رہے کہ ہم تیرے شکر گزار، ہم تھینکفل ہیں ہم تیرے. جیسے اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پڑھا؟ تو کہا اس نے کہا ہاں میں سورہ ملک پڑھا، میں ویٹ کر رہا تھا سورہ ملک پڑھا، میری زبان میں سورہ ملک چلا. کہا کہ جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں میں کچھ خبریں تھیں، لغت تھی، گریز، ان کے اوپر عذاب پڑا. جیسے ہی سورہ ملک شروع کیا ان کا عذاب ختم ہوا. وہ صاحب خبر تھی جو آگے تیرے شکر ادا کرتا. سورہ ملک سورہ ملک کے بارے میں کہ اللہ کا رسول بولتے کہ اسپرے کا کام کرتا ہے. اسپرے سمجھ رہے، اسپرے کیسا پھیلتا ہے؟ اب یوں ماریں گے یوں پھیلے گا. تو کہا یہ اسپرے کا کام کرے گا. آپ سڈنی میں بیٹھ کے بیٹھو انڈیا پاکستان میں، آپ کے مرحومین دنیا کے کسی حصے میں مرحومین، تم سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک تمہارے مرحومین کی ڈیسٹنی کو بدلنے والا. سورہ ملک کا کیا بیٹھ کے پڑھو. سورہ ملک کتنی دور ہے، پڑھنا نہیں آتا، ٹیلیفون میں تو ہے لیکن اردو میں نہیں. اردو میں پڑھو سمجھنے کے، ثواب لینے کے لیے عربی میں پڑھنا. قرآن مجید عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے، اردو میں پڑھنے کا ثواب نہیں. لیکن ضرور پڑھو اردو میں، اس لیے کہ تم کو پتا چلے کہ تم پڑھ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اردو میں ضرور پڑھو، میں منع نہیں کر رہا، ضرور پڑھو، لیکن عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ یاسین لے کے بیٹھ گئے اور یاسین عربی میں نہیں پڑھے، اردو میں پڑھے کسی کی لہر پہ بیٹھ کے، ثواب نہیں ملے. قرآن مجید عربی میں پڑھنے کا ثواب نہیں. تو سورہ ملک اپنے ٹیلی فون پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر، 114 سورہ ہے قرآن کا، پورا قرآن ہے، تو اس میں سے سورہ ملک نکالو. اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ یہاں کے قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں نہیں جاتے اپنے گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کے صبح میں سورہ ملک لگاؤ، سورہ ملک لگا کے بیٹھو. لیکن ایسا نہیں کرنا کہ سورہ ملک لگا ہوا ہے آپ شاول لے رہے، سورہ ملک چل رہا آپ ننگی کر رہے، سورہ ملک چل رہا آپ جل لگا رہے. نو یہ نہیں کرنا. مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کرو، زیارت پڑھو، سورہ پڑھو، کوئی پڑھو، اس کی پوری ریسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنا. سورہ ملک اگر چلا تو پراپرلی آپ بیٹھو، بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ اکیلے بیٹھے تو پورا سورہ سنو، اس کے بعد آپ دعا کرو کہ پروردگار اس سورہ کا ثواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے پورا کو پہنچے، تو اس کا ثواب ہو. یہ نہیں کہ فارمیلٹی کے لیے سورہ چل رہا میں اپنے پورے گھر کے کام کر لوں، عورت کھانا بنا رہی سورہ چل رہا نہیں. لیکن جو برکت ملنے کا ملے گی، لیکن جو اصل ثواب ہے وہ سننے کا، سمجھنے کا، اور اس کے بعد آپ کو اس سورہ کو کیش کروانا ہے. تو سورہ ملک مرحومین کے لیے، اور ماہ رمضان میں جیسے اپنی تقدیر کو بدلنا ہے اسی طرح اپنے ماں باپ کی تقدیر کو بھی بدلنا ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ ماہ رمضان میں صرف ہم کو اپنا حالات کو یہاں صحیح کرنا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے. نو، بلکہ ماہ رمضان میں جتنے مرحومین ہیں وہ مرحومین تمہارا انتظار کرتے ہیں. Literally they wait for you. کیسے؟ وہ انتظار کرتے ہیں کہ آج میرا بیٹا مجھے کیا بھیجے گا، آج میری بیٹی مجھے کیا بھیجے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رمضان میں جتنے مرحومین ہیں، ان مرحومین کو بخشوانا، ان مرحومین کے گناہوں کو معاف کروانا، ان مرحومین تک رحمتوں کو پہنچانا، ان مرحومین کے راستوں کو کھولنا، ان مرحومین کو مولا کی بارگاہ میں قریب کرنا. یہ جو باتیں میں نے کی، یہ کیوں؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ اگر ان کے حالات صحیح ہو گئے وہاں پہ تو آپ کے حالات پلٹ کے یہاں صحیح ہو گئے. یہ چیز یاد رکھو کہ رمضان صرف اپنے لیے نہیں ہے. رمضان میں یوں ہی خود غرضی نہیں ہے، سیلفشنس. رمضان میں صرف دعا، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. دعا
ہو سکے دعا مانگو، اس لیے کہ اس کا کرم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کا کرم کیا ہے۔ یہ مہینے میں ٹوٹل اس کا کرم ہے، ویسے ہی کرم ہے۔ اب میں کرم کی بات ہے تو ایک بات یاد ہے کہ کتنا کریم ہے اور دعا مانگنا کیسا، یہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو اس کی چیز کو ایکسپٹ کرو، کبھی بھی غلطی کو مانو۔ یہ مہینہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے ہمارے ذہن میں کیا ہمارے پردہ ہے یہاں، وہ پردہ کس سے ڈالا پتا ہے؟ ہمارے کلوز فرینڈ نے ڈالا۔ سمجھے کون ہے فرینڈ؟ شیطان نے ہمارے ذہن پہ پردہ ڈال دیا اور بولا کہ یار تم تو گناہ گار ہی نہیں ہو، سڈنی کا بہت گناہ گار ہے، تم تھوڑی ہو۔ سب سے پہلے یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس پرابلم کیا ہے۔ رمضان ہو کوئی ہم اپنی چیز کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا کرتا ہوں، پہلے صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ سڈنی میں کون کون کیا کرنا ہے جس کی بات کو مجھے پھیلانا ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کوئی حدیث ہو کوئی چیز ہو چیک کرو کہ تم کتنے ہو۔ سماج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوسائٹی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے یہ مہینے میں تو کیوں رکھا گیا؟ نارمل منچ پہ آپ استغفار پڑھ رہے، سوری بول رہے، 100 مرتبہ مثال کی طور پر آپ کو 1000 نیکی مثال کے طور پہ مل گئی۔ رمضان میں بولیں گے تو 10 ٹائم زیادہ ہو رہے۔ بہترین عمل، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، کسی کے ساتھ رائڈ لے رہے، استغفار پڑھتے ہوئے کچھ مت بولو، دل میں بولو I'm sorry انگلش میں بولو، کوئی بات، اللہ سب زبانوں کو جانتا ہے، بس اس کے سامنے معافی مانگتے ہو۔ جتنا تم معافی مانگو گے اتنا اجر ہوگا۔ آپ بولیں گے معافی سے کیا ہے؟ اب آپ سنو، معافی وہ چیز ہے دوستو، ایکسپٹینس آف یور سن۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کا وعدہ کیا کہ میں عذاب نازل کروں گا، عذاب رک جاتا، عذاب رک جاتا۔ نبی کا وعدہ، کسی اور کا وعدہ نہیں۔ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد آپ پلیز غور سے سننا، اسی وعدے پہ وہ مجلس ختم کروں گا۔ نبی کا وعدہ، نبی اگر کوئی چیز کو پرومس کرے اس کو تو 100% ہونا ہے۔ اگر نبی پرومس کرے اور نہ ہو تو اس کا مطلب there is something wrong، نبی کیسا ہوگا؟ لیکن اللہ کیا شان ہے اللہ کی دعا میں، وہ اثر ہے۔ پوری جب سے نبی آدم سے لے کے آج تک 2 قومیں ایسی ہیں کہ ایک نے مذاق کیا اللہ سے تو وہ تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ایک نے معافی مانگی 2 بچے۔ آپ سمجھے؟ ایک پوری کمیونٹی، ہمارے رسول سے پہلے کے واقعات، ایک پوری کمیونٹی، جب یہ واقعہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ نبیوں کے واقعات میں آئیں گے، ایک قوم نے مذاق کیا، جوک کیا، جیسے آج ہم کر رہے شریعت کا جوک، کوئی مسئلہ ہم بیٹھ کے جوک کرتے شریعت کو، ہمارے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، if we don't understand ہمیں یاد نہیں کیا ہے۔ اور عموماً یہ جوک کون کرتا؟ زیادہ جب پیسہ ویسا آ جاتا نا، ایک سڈنی میں نہیں، میں باہر بول رہا ہوں، پیسہ ویسا جب بندے کے بعد آ جاتا تو زمین میں تھوڑی پیر چلتا، وہ تو پھر ہوا میں چلے گا۔ اس لیے کہ ڈالر کا بھی ایک مزاج ہے، آسٹریلین ڈالر ہو یا US ڈالر، ہر کرنسی کا ایک مزاج ہے، ایک لہجہ ہے، بولتا ہے۔ کویتی دینار کا ایک مزاج ہے، یورپین یورو کا ایک مزاج ہے، ہر کرنسی کا مزاج۔ جیسی جیسی پیسے آنے لگتے پھر اوپر چلنے لگتا اور پھر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چھوٹی گاڑی سے مرسیڈیز میں آ جائے اور سب سے پہلے ماما کا لاگے لوگوں کو پتا کہ میرے پاس کیا ہے نہیں۔ اگر کوئی $100 یا $2000 کی شرٹ پہنا ہوا ہے تو جتنا وہ پارٹی میں جائے گا تو بولے گا دیکھو میرے پاس سب پارٹی میں سب سے زیادہ مہنگی تو میری شرٹ ہے۔ عورت اگر ڈائمنڈ کا ہار میں بھی امام کا آ جائے تو پورا اس کا مقصد یہ ہے کہ سب دیکھے بولے او ہو کیا پیسہ آ گیا۔ لیکن دوسری عورت میں کیا کرتی؟ فوراً خیاس کرنے لگتی کہ اس نے ایسا کیا ہوگا تو آیا پیسہ۔ یہ خیاس حرام ہے، یہ سب باتیں میں ٹاپک سے آنے والی مجالس کی، تو یہ سب سے پہلے چیک کرو کہ پیسہ مذاق یہ کبھی نہیں کرنا آلویز۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ جب کوئی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو، سر مت اٹھاؤ، اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ کبھی مت سوچو کہ میرے پاس یہ کسی کے پاس نہیں، دعا کرو کہ اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ دے دے۔ میں انشاءاللہ اس بات کو یہیں روکوں گا، من آگے بڑھیں۔ تو ایک قوم نے مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ نبی نوح کی قوم تھی۔ نوح نبی کی جتنی کمیونٹی کی پوری قوم مذاق اڑا رہے تھے
کہ جب عرب میں یہ عراق کا واقعہ، بابل عراق کا واقعہ، جب بارش ہوئی نوح نے کہا جب عذاب آ گیا تو قوم نے کہا یہ عذاب ہے تو اللہ کو بولے 2-3 اور بھیج دے ایسے. موسم اتنا ٹھنڈا ہو گیا، گرمی تھی، مذاق اڑا رہے. نوح بولے کہ دیکھو بارش ہوگی، پانی آیا تندور میں سے، مسجد کوفہ میں وہ تندور ہے آج بھی، مسجد کوفہ کے تندور میں سے پانی ہے. میں صرف ہنٹ دے رہا، ڈیٹیل ہو جب ان کے واقعات آئیں گے تو بات کر رہا ہوں. وہاں سے پانی نکلا تو لوگ پوری قوم کہنے لگے یار یہ تو بہت اچھا عذاب ہے اللہ کا، ایسا عذاب تو روز آنا چاہیے. نوح نے کہا بہت تباہ کن عذاب آنے والا ہے. تو کہا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو بولا اور 4-5 آ گئے، گھر سے پورے باہر نکل کے آ گئے، پانی کے نیچے ٹھہر گئے. کہا گرمی ختم ہو گئی، ٹھنڈک آ گئی، بہترین ہے. نوح بول رہا، نبی بول رہا دیکھو عذاب ہے. کہا نہیں عذاب نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا ہوا؟ پوری قوم مر گئی. اتنا بڑا عذاب اللہ خود کہتا کہ آج کے بعد سے میں کبھی ایسا عذاب نازل نہیں کروں گا. جانور بھی مر گئے، چونٹی بھی مر گئی، سب ختم ہو. وہ انہوں نے مذاق اڑایا. اور ایک قوم نبی یونس، ان کی قوم وہ بھی مذاق اڑا رہی تھی. عذاب آیا آسمان پہ. اس کے ڈیٹیل جب نبیوں کے واقعات آنے کا آئے گا. عذاب پورے آسمان میں بلیک کلر کے کلاؤڈ لگے. بالکل ایسا ایسا. وہ لوگ کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا، بادل آ گئے. لیکن اس میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے کہا یہ بادل نہیں، کلاؤڈز نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، غور سے دیکھو. تو اس کا عذاب معلوم ہے. تو یہ لوگوں نے کہا ہم کیا کرنا؟ تو کہا تم ایسا کرو سب باہر آ جاؤ میدان میں. دعا مانگنے کا طریقہ، بچوں کو آگے کرو، پھر عورتیں چھوٹے معصوم بچوں کو بھی آگے کرو آسمان کے نیچے، پھر عورت آگے مرد آگے، ایسا پورا گروپ ٹھہرا. اور ٹھہر کے ہاتھوں کو اٹھا کے زمین پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگو کہ پروردگار اب سنو معافی. اللہ کتنا قریب. یہ نہیں کہا کہ 1 گھنٹے کی معافی مانگی، نہیں. انہوں نے 2 جملے بولے. انہوں نے کہا اللہ اپنی غلطی کو ہم ایڈمٹ کر دے، تیرا عذاب آ رہا ہے، موت سر کے اوپر ہے، موت سر کے اوپر آ رہا ہے. ایسا کہا اللہ ہم اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر دے، اور ایڈمٹ کر کے ہم تجھ سے معافی مانگتے. تجھے ایک مانتے، تیرے نبی یونس کو ہم ان کو نبی مانتے. 2 باتیں بتائیں کہ ہم ایڈمٹ کرتے اور تیرے نبی کو ہم نبی مانتے. لٹرلی عذاب آیا، ایسا سر سے ٹکرا کے واپس چلا گیا. پورے مرتے تھے، صرف ایڈمٹ کرنے میں بچ گئے. آج پوری عبادتوں کا نچوڑ یہ ایڈمٹ ہے. رمضان روزے، یہ نہیں کہ جب آپ افطار کر رہے ہیں امام بارگاہ تو فوراً بسم اللہ بولے شروع مت کرو، شکر ادا کرو اللہ کا کہ آج کا روزہ گزر گیا. یہ چانس دیا تم نے ہم لوگ آج ہم فاسٹ کر سکے، یہ چانس ملا ہم لوگ ہم روزہ کھول کے کھا سکے، ہم کھانا کھا سکے. اگر کسی کو افطار میں بلایا تو یہ شکر ادا کرو، پہلے شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے مجھے سڈنی میں اس قابل تو کیا کہ میں اپنے گھر میں کسی کو افطار پہ تو بلا سکا. یہ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے رمضان، اتنے تمہاری نعمتوں کو اللہ بڑھاتے جائے گا. تو وہاں پہ نبی کی امت نے کیا کیا؟ وہ صرف شکر ادا کیا اور معافی مانگی، استغفار کثرت سے. اب آپ سوچو جب یہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، عذاب آیا اور چلا گیا. یونس نبی کہا تھے. اب سنو اللہ کا کرم دیکھو. یونس نبی نے پریڈکٹ کیا تھا، بتایا تھا اپنی امت کو کہ فلاں ڈیٹ پہ عذاب آئے گا، بول کے اپنے ساتھ 10 12 20 25 جو ان کے مسلمان تھے ان کو لے کے پہاڑ پہ چلے گئے تھے. نبی سمجھ رہے عذاب آ گیا، امت ختم ہو گئی. نبی اتر کے آئے نیچے، آ کر اپنی امت کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے حال کیا ہوا. راستے میں پوچھا ایک سے کہ فلاں بستی کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ سب زندہ ہیں. اس نے کہا بالکل زندہ ہے. کہا کوئی مارا نہیں؟ کہا مرنا وہ تو ویسی بستی چل رہی جیسا ہمیشہ چلتی. اور وہ لوگ تو یونس نبی کا انتظار کر رہے. نبی ہے یہ سنا، گھبرا گئے. غور سے سنے، گھبرا کے سیدھا پانی کے پاس گئے. وہاں سے ایک بوٹ جا رہی تھی، کشتی جا رہی تھی، کشتی میں سوار ہے. بولے کہ میں امت کے پاس جاؤں گا. بولے گے کہ یہ تم عذاب گئے تھے، عذاب تو آیا نہیں، اب کیا ہوگا؟ ناراض ہو کے پانی کی کشتی میں سوار ہو. اب پانی میں کشتی چلنے لگی. اس زمانے کی کوئی اسٹیمر نہیں تھی، ہاتھ سے چلتی تھی. چلتے چلتے کشتی ایسا ہلنے لگی. تو جو چلا رہا تھا
اس نے پورے مجمع کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی وجہ سے کشتی یہ گر گئی، اگر وہ نہیں ہٹے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تب سب دیکھنے لگے ایک دوسرے کو کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں کہا کہ بیسٹ یہ ہے کہ ڈرا ڈالو، خورا پوروں کے نام لے کے ڈرا ڈالا گیا۔ کس کا نام نکلا؟ یونس کا نام نکلا۔ یونس کا نام نکلا، لوگوں نے کہا نہیں آپ تو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے نبی، آپ تو چہرے سے غلام نظر نہیں آتے۔ پھر ڈالا، تینوں مرتبہ یونس کا نام نکلا۔ یونس نے اس ملا سے کہا جو کشتی چلا رہا تھا کہ بے شک وہ میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا، یعنی اللہ سے بھاگے ہوئے تھے، نہیں میں ہوں جو اللہ آقا سے بھاگا، یہ نہیں کہا اللہ سے بھاگا ہوا میں یونس نبی ہوں، کہا میں ہوں۔ انہوں نے ایسا پانی میں ایسے ڈال لگے کشتی میں۔ یونس کو کچھ نہیں معلوم ہے، اس کا کرم دیکھو، میں صرف آپ کو کرم اس لیے بتا رہا، امپورٹنٹ آف رمضان آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یونس نے کشتی میں سے بوٹ میں سے ایسے ڈال لگے پانی بیچ کشتی، یونس کو کچھ نہیں معلوم کیا، یونس یہ سمجھ رہے کہ میں نیچے جاؤں اور پھر سوئنگ کر کے ساحل تک آؤں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ جیسی ٹائم لگے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم، پورا قرآن کا واقعہ ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ میرا بندہ آنے والا ہے نیچے، تم منہ کھول کے انتظار کرنا، وہ سیدھا تیرے پیٹ میں جائے گا۔ اللہ عجیب معجزہ ہے اللہ کا، یہ نبی یونس کا، وہ جیسی منہ کھول کے وہ انتظار کر رہے، یونس کو پتا ہی وہ پانی کے اندر، جیسے یونس کا سیدھا اس کے پیٹ میں چلے، اس نے منہ کو بند کر دیا، منہ کو بند کر کے اس نے انگڑائی لی، جیسی انگڑائی لی جبرائیل آ گئے، آگے کہا سنو، مچھلی کو کہا سن یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ نبی ہے، اس کی حفاظت کر۔ دوستوں واقعات بہت آئیں گے انشاءاللہ، نبیوں کے نام انجوائے کریں گے، نبی آدم سے جب میں شروع کروں گا کل سے انشاءاللہ۔ تو اب نیسی نبی کے اندر ہے، پیٹ کے اندر یونس ہے، وہ مچھلی اندر سوئم کر رہی، اندر اندھیرا بالکل۔ اللہ نے کیا کیا، جو مچھلی کا جو پیٹ تھا، سمنت، اس کی جو دیوار تھی، وال تھی، اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، ٹرانسپیرنٹ کر کے کہا یونس دیکھو یہ ہماری مخلوق کیسی عبادت کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کے اندر جو جانور تھے، کوئی سبحان اللہ بول رہا تھا، کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا تھا، کوئی سبوح قدوس بول رہا تھا، کوئی ماشاءاللہ بول رہا تھا، ارے ایک ہر جانور اللہ کی عبادت کر رہا۔ یونس نبی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، فوراً جبرائیل نے آگے کہا یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے دن پڑھا؟ 40 دن تک، میں شارٹ کر رہا، 40 ڈیز تک مچھلی یونس کو لے کے، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کی سٹوری ہے، لے کے پانی میں گھومتی رہی، اور یونس کے کانوں میں اور آنکھوں سے سارے پانی کے جانوروں کی تسبیح دیکھ رہے تھے، اللہ کی تسبیح۔ یونس کہتے ہیں کہ ایسی تسبیح تو میں نے کبھی سنی نہیں کہ کس انداز سے پانی کے اندر اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرے۔ دوستو یہ سوچو یہ مہینہ عبادت کا ہے، ہم کیا عبادت کریں؟ اب آپ سنو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، 14 مرتبہ صبح اور 14 مرتبہ شام میں پڑھو، رات میں بیفور یو گو ٹو بیڈ۔ اگر آپ نے یہ پڑھا یہ تسبیحات اربع 14 ٹائمز یا 18 ٹائمز، بلیو روایت کا جملہ 18 مرتبہ کوئی پڑھے تو رات بھر تمہاری عبادت میں شامل کیا جائے گا اگر تم نے یہ تسبیح پڑھی، اور رات بھر جتنی اللہ کی مخلوق ہے جو عبادت کر رہی وہ عبادت کا اجر تم کو دے گا۔ اور صبح میں اٹھنے کے بعد اسی طرح اگر تم نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بولا تو اس کے لیے بھی دن بھر کی جو عبادت ہوگی وہ تم کو لکھا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم لا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو اس کے لیے بھی وہ 3 مرتبہ کہنا، اس کا کہ دن بھر جو تمہاری عزت ہے اللہ اس عزت کو باقی رکھتا۔ یا ذوالجلال والاکرام، اللہ کا یہ عجیب نام ہے کہ اللہ ساری عزت ہے، سارا جلال اور سارا کمال تیرا ہے۔ اگر کوئی 14 مرتبہ بولے تو یہ نبی یونس کے باتوں میں ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں تھوڑی سی عبادتوں کو ایڈ کرو۔ رمضان میں جتنا آپ کا پورا سال بھر کا بجٹ ہے نا اس میں آپ کو ملنا ہے تو آپ جتنی ہو سکے اس میں عبادت کرنے میں تھوڑا سا ٹائم کو نکالنا ہے۔ 30 منٹس مانگتا میں صرف، ناٹ مور دین 30 منٹس۔ اگر ڈیلی آپ 30 منٹس نکالیں اپنی عبادتوں کے لیے تو یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف، اپنی لائف میں چینج دیکھیں گے، اور ایسا ایبسولوٹلی 100% چینج دیکھیں گے۔ عید کا دن آئے گا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، جتنے آبسٹیکلس ہیں، جتنے ہرڈلس ہیں، جتنے رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اسی ماہ میں تم کو صحیح ہونا ہے۔ نبی یونس کہتے کہ اس کے بعد معصوم کہتا
4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری زندگی کو بدلے، جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرے۔ 40 دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں گھومتے رہے، اور اگر کوئی شخص کوئی پریگننٹ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 18 مرتبہ پڑھے تو اس کی ڈیلیوری نارمل ہوتی ہے۔ تو نارمل ڈیلیوری چاہتے ہو، کوئی سیزیرین نہیں چاہتے، بچہ ہیلتھی پیدا ہو، تو یہی وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ آیت کریمہ ہے جو روز 5 سطح 18 مرتبہ یہ آیت کریمہ، اسے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں پہلی مرتبہ یہ آیت کی انہوں نے تلاوت کی تھی، تو پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس کو طاقت چاہتے، ہیلتھی بیبی چاہتی، تو وہ لڑکی جو پریگننٹ ہے 4 مہینے کے بعد سے اس کو اگر 9 مہینے تک پڑھتے رہے، 18 مرتبہ پڑھے یا 18 مرتبہ، تو اللہ اس کی بچے کو بڑے آرام کے ساتھ دنیا میں بھیجتا اور سکون کے ساتھ دنیا میں بھیجتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی اس کا بچے میں کوئی ہیلتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اگر 18 ٹائمز ماں پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد 40 دن کے بعد یونس کو جب گھومتے رہے، اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یونس کو لا کے ساحل کے اوپر کریک کے اوپر نکال دو۔ وہ بڑی مچھلی آئی، پیٹ میں سے یونس کو باہر نکالا۔ اب سنو اس کا کرم باہر نکالا تو یونس کی جو سکن تھی نا اتنی سافٹ ہو گئی تھی کہ سورج کی دھوپ پڑی تکلیف ہو رہی۔ 40 days سٹمک ہے پیٹ میں مچھلی کے، اتنی سافٹ ہو گئی کہ تکلیف ہونے لگی یونس کو۔ 40 دن کے بعد اللہ نے وہاں پہ ایک جھاڑ کو پیدا کیا، امیڈیٹ ایک جھاڑ پیدا کیا اور اس نے ایسا سایہ کر دیا، شیڈ سورج سے بن گئی، ادھر سے ہرن ڈیئر جس کو بولتے ہیں فیمیل وہ آئی، ان کو دودھ پلایا، 3 دن تک وہ دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد ان کی سکن وہ سائے شیڈو میں رہنے سے جو سافٹنس تھی وہ ختم ہوئی، ختم ہوئی۔ یونس لیٹے ہوئے تھے، ایسا اٹھ کے بیٹھے، نبی اٹھ کے بیٹھے۔ اللہ نے جھاڑ کو حکم دیا کہ اب جھاڑ ڈرائی ہو رہا ہے، سوکھ جائے۔ جو 3 دن پہلے آیا تھا ایسا جھاڑ سوکھنا شروع ہوا۔ جیسے ہی جھاڑ سوکھنا شروع ہوا یونس نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پلیز غور سے سننا، بالکل آخری حصہ اس واقعے کا، اس کا کرم دیکھو، اللہ کتنا جنرس ہے۔ رمضان کا ہمیشہ رہا، یونس نے ایسا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ جھاڑ 3 دن سے میرے ساتھ تھا، شیر تھا، مجھ سے محبت میں جھاڑ، ابھی اس نے صبح دے گا یوں سوکھ جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا۔ آواز آئی یونس یہ جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا، صرف 3 دن تمہارے ساتھ تھا تو اتنی محبت ہو گئی کہ آج وہ ڈرائی ہو رہا ہے تو تم تڑپ رہے ہو۔ ٹھیک ہے تم نے بد دعا کی تھی لیکن میرے ان بندوں پہ میں نے عذاب نازل نہیں کیا تو تم ناراض ہو کے چلے گئے۔ اس کو تم نے پیدا نہیں کیا، ہم نے پیدا کیا، وہ بھی ہماری مخلوق، یہ بھی ہماری چیز۔ اگر ہم نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ تیری امت نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں اتنا قریب کہ کوئی معافی مانگے گا تو مجھے معاف کر نہیں۔ دوستو میسیج کیا ہے؟ ہم اللہ سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان میں مجھے معاف کر دے۔ ہم کسی کو معاف کرنے والے ہیں؟ ہمارے اسکیڈول میں کوئی ہے معافی کے لیے؟ آپ بولے نہیں میرے اسکیڈول میں تو نہیں، بیک ہوم بول رہا یہاں تو نہیں، ہمارے اسکیڈول میں کوئی بنا ہوا ہے کہ مجھے اس کو بھی معاف کرنا اس کو بھی معاف کرنا۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی سلام نہیں کرے تو ناراض ہو جائے، کہ وہ عزت میں نہیں کہتے ہیں۔ میں مجھے بولنا ہے انشاءاللہ صلی اللہ فتح رحم پہ، میں تو آج کچھ بول نہیں رہا، آج تک ہنٹ دے رہا خالی۔ خطر رحم پہ مجھے بولنا ہے کہ بدترین ایک روزہ حکم نہیں ہوتا کہ کوئی خطر رحم کرتا، ممبر سے 30 دن ہوں یہاں پہ
ریفائن ہو کے باہر آنا کہ دنیا پکارے علی والے ایسے ہوتے ہیں. سب پڑھے محمد والے محمد. ایک اور سب پڑھ لیجیے بابا. انشاءاللہ کل سے سننا پوری ہسٹری آف اسلام. نبی آدم سے بھائی 1 گھنٹہ پڑھوں گا, ابھی بول رہا ہوں, روز 1 گھنٹہ پڑھوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ٹاپک اتنی بڑی کہ میں اس کو کمپلیٹ بھی نہیں کر سکوں. وہ پڑھتا ہوں تو کم 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن یہاں رمضان میں مجھے معلوم ہے 1 گھنٹہ 60 منٹس کی روز ایک مجلس ہو, لیکچر ہوگا 1 گھنٹے کا, لیکن ویری ویری انٹرسٹنگ. دنیا بنی کیسے, آسمان زمین اور زمین کے نیچے کیا ہے, کس طرح ہمارا جنریشن شروع ہوا, کس طرح آدم اور حوا دنیا میں آنے کے بعد ملے, کس طرح قابل کا قتل ہوا, کس طرح حابیل کی زندگی چلی, شیش کی زندگی چلی. ایک پورا نبیوں کا ایک نبی موسیٰ کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات, ابراہیم نبی کے, نبی یوسف کے, نبی داؤد کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات. اسی آپ کے ذہن میں کھلے گا کہ ہسٹری آف اسلام کیا ہے. جو اسلام آج ہمارے سامنے ہے یہ کتنا پرانا مذہب ہے. 20,000 اپروکسیمیٹلی 20,000 ایئرس کی یہ ہسٹری ہے جو ہماری نبی آدم سے لے کے چل رہی. وہ بھی میں اپروکسیمیٹلی بول رہا, کوئی کنفرم ہسٹری نہیں ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی کتابیں نہیں تھی, اتنے رائٹرز نہیں تھے کہ وہ لکھتے. 20,000 سال کی ہسٹری ہے جو میں انشاءاللہ 10 دن کے اندر 20,000 ایئرس کی ہسٹری 10 دن کے اندر ہوپ فلی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ ایک بریف اسکیچ تک بھیجوں گا کہ ہمارے یوتھ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہسٹری کیا ہے ہمارے ریلیجن کی, ہمارا ریلیجن شروع کیسے ہوا اور ہاؤ اٹ ہیز کم ہم یہاں تک. اس کے بعد آخری نبی جو ہمارے رسول ہے وہ رسول تک کیسے پہنچا, پھر وہاں سے لے کے انشاءاللہ آخری رمضان تک آپ کو لے کے جاؤں گا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد دعا کا آپ نے سنا یونس کی دعا کہ یہ اس طرح سے دعا مانگو پھر دیکھو تمہارا رمضان. اس لیے کہ دوستو ہمارا رمضان آ رہا, ہمارا رمضان جا رہا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا. ہمارا رمضان آ رہا, ہمارا رمضان ہر سال چلے جا. ہر سال عید کے دن آپ کو گفٹ کا مل رہا. Are you getting anything? کچھ مل رہا یا کچھ بھی نہیں مل رہا؟ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو عید کے دن وہ گفٹ نہ ملے. اگر نہیں مل رہا تو there is something wrong. دنیا میں ہم گفٹ عید کے دن بچوں کو دیتے نہیں. رمضان کی عید میں تو کمپلسری بیک ہوم انڈیا پاکستان ہر آدمی کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کو ایک دوسرے کو تحفہ دیتا. عرب کا دستور ہے کہ عید کے دن رمضان میں ایک دوسرے کے بعد گفٹس لے کے جاتے. شادی بیٹھے ہیں پوچھو ان سے, کوئی میں پورا عرب کا دستور ہے. رمضان شروع ایون وہاں کے جو رولرز ہیں, امیر جو کنگز جو وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو وزٹ کرتے رمضان میں گفٹ سے. رمضان گفٹ کا معنی ہے. ہم کو کیا مل رہا؟ ہم کو گفٹ بندوں سے نہیں چاہیے, اس سے چاہیے. عید کے دن کیا دن مل رہا؟ یہ جو 9 خنوت ہے, یہ جو خنوت پڑھ گئے 9 مرتبہ, وہ کیا ہے؟ اس میں کچھ مل رہا آپ کو؟ عید کے دن آپ کی نماز ہے. ہم کو دنیاوی چیز مت مانگو, آخرت کی چیز مانگو. وہ چیز لو عید کے دن کے جیسا تمہاری زندگی ایسا فیل ہونا جب آپ یہاں سے عید کی نماز پڑھ کے باہر جانا نا, یا آخری روزے کا افطار کھولنا نا, تو آپ کا ایسا فیل ہونا جیسا آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پیر تک سب کلین ہو گیا. وہ کمال ہے رمضان کا. آپ بولیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو بولوں چھوٹی سی چیز ہے, جیسے آخری حصے میں شب قدر کا غسل کرتے آپ. شب قدر میں آپ غسل کریں گے, غسل کریں گے نا. غسل کیا ہے؟ ایک نیت سے, ایک غسل کی نیت سے 25 غسل کر سکتے آپ. نیت ہے 25 نیتیں, ایک غسل سے 25 نیتیں کر سکتے, اب 25 کا ثواب لے سکتے. اب میں یہاں نہیں بولتا, کوئی پوچھے تو سے میں بتا دوں. ایک غسل, مثال کے طور پہ آپ نے کہا, ٹیچر بتا دوں, آپ نے کہا کہ آج شب قدر, میں شب قدر کا غسل کرتا ہوں, غربت نہیں لیتا. اگر وہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نیت بھی کر سکتے, شب جمعہ ہے تو شب جمعہ کی نیت بھی کر سکتے. یہ بھی بول سکتے کہ میں غسل کرتا ہوں زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کرنے کے لیے غربت نہیں لیتا. میں غسل کرتا ہوں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے غربت نہیں لیتا. میں غسل کرتا ہوں سارے مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرنے کے لیے غربت نہیں لیتا. میں غسل کرتا ہوں سارے مرحومین کی مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے غربت نہیں لیتا. میں غسل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں حاجتوں کو پیش کرنے, اس لیے کہ حکم ہے کہ اگر تمہاری حاجتیں رک رہی, دعائیں رک رہی, تو تم غسل کر کے رات کے حصے
अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी करता। एक गुस्ल नियत करो, 25 नियतें कर सकते हैं एक गुस्ल से। अब आपको मालूम है उसका सवाब क्या? आप बोलेंगे मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि ईद के दिन इतना रिलैक्स, इतना लाइट, औरत मर्द लड़की लड़का सब, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बोला, मेरी माँ बहनों के लिए नहीं बोला, इसलिए उनको चेंज होना है, औरत चेंज होना। अगर औरत दीनदार हो जाए ना तो इस्लाम रहेगा सिडनी। ये मेरा जुमला नहीं है, मेरे मौला 5वें इमाम का जुमला है। 5वें इमाम बोलते आदमी मिलना भी नहीं बोल रहा, इमाम बोलते कि अगर पूरे शहर में, पूरी बस्ती में, एक मिसाल के तौर पे 1 लाख की बस्ती, 1 लाख की लोकेलिटी, 100,000 लोग रहते हैं मुसलमान, और पूरे 1 लाख आदमी में पूरे मर्द दीनदार हो, जितने जेंट्स से पूरे दीनदार हो, नमाज रोजा हर जगह सब देते, औरत बेटी में, तो इमाम ने कहा कि यहां से मजहब खत्म हो जाएगा, एक स्टेज आएगा कि दीन खत्म हो जाएगा, रिलीजन खत्म हो जाएगा। मर्द दीनदार हो, औरत भी बेदीन हो, रिलीजन को फॉलो नहीं करती, तो पूरा वो एक स्टेज आएगा जब वहां से मजहब खत्म हो जाएगा, रिलीजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरे मर्द बेदीन हो, औरत दीनदार हो, कहते हैं मजहब रहेगा। इसलिए कि जब बच्चा परवरिश पाता हो मां की गोद में पाता, दीनदार। यहां पे कई इसमें पहलू होते हैं कि किस लड़की से शादी करो, किस लड़की से नहीं करो, घर का माहौल कैसे बनाओ, घर का माहौल कैसे नहीं बनाओ, ये कई चीजें जो इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में मैं बोलूंगा। तो औरत को भी चाहिए कि दीनदार। सबसे पहली चीज मां अपमान, कई मजहब है, जैसे शेख इमामी का मजहब है गोरी का, ये आगा खानी, प्रिंस आगा खान पेरिस वाले, बड़ी जमात, ये जो लोग हैं ना, इनकी औरतें बड़ी स्ट्रॉन्ग, इनकी औरतें हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। बड़ी जमात जो है ना प्रिंस आगा खान वाले, कराची में भी आपने देखे होंगे, आगा खान हॉस्पिटल में, अभी युगांडा में था, वहां पे भी मैंने देखा बहुत बड़ा आगा खान हॉस्पिटल और आगा खान ये और वो। बॉम्बे में बहुत हुजूम के आपको रात में 3 मिसाल के तौर पर फजर 5 बजे 3 बजे उनके पास से हुक्म आता आगा खान के पास से कि जाके ये तस्बीह निकालो, तो पूरी औरतें घर से निकलती जाके उनके जो जमात खाना बैठ के तस्बीह। औरतें स्ट्रॉन्ग, तो मजहब हक पे नहीं है, हक का मजहब नहीं है। मैं आपको बता रहा कि कितने दुनिया में रिलीजन से जिनकी औरतें स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जाहिरी तौर पर उनका मजहब एग्जिस्ट कर रहा। आगे बोली लोग भी वैसे शेख इमामी, औरतें वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम इस्लाम भी यही बोल कि तुम्हारी औरत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, औरत में दीन होना चाहिए। खुदा न खासा मेरा मकसद नहीं है कि यहाँ दीन नहीं है, मतलब मैसेज है, तो औरतों को भी चाहिए। अब मिसाल निकालो, गुस्से पे बात रोकी थी, मैं खत्म कर रहा हूं। आज मैं मिसाल दे रहा कि रमजान में गुनाह माफ कैसे हो। शब कदर है, शब कदर में आपने नियत की 19, 21, 23, 25, 27 या 5 रातों में गुस्ल करना है। आप गए शावर के नीचे नियत करें, शावर के नीचे आप खड़े हो, आपने शावर को ऑन किया, जैसे ही मेरी तरफ देखें, जैसे ही सर पे पानी आए, आप आए सर से पानी, आपके पानी सर से हो गया, बॉडी से हो गया, नीचे तक आया। ये पानी नहीं आया बल्कि पूरी बॉडी आपकी क्लीन होगी गुनाहों से। मासूम कहते आदमी का भी नहीं बोल रहा, मासूम कहते कि तुमने पानी नहीं डाला बल्कि तुमने अपने गुनाहों को साफ कर दिया। इतना करीम है अल्लाह। रमजान में ये हालत है हमारी, ऐसा साफ करेगा। अब बोलेंगे यार गुनाह धुल गए तो क्या फर्क पड़ता। दोस्तों अगर गुनाह साफ हो जाए, गुनाह माफ हो जाए ना, वो सबसे बड़ी रहमत है। गुनाह करना आसान है, माफ कराना मुश्किल है। जैसी माफ करने की नियत आती, दोस्त आगे बोलता यार इट्स टू अर्ली, कल बोल देना सॉरी, समझे। आगे ऐसा पीठ पे ऐसा हाथ फेर के बोलता यार अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ, कल बोल देना सॉरी, टुमारो नेवर कम्स। सबसे पहले दुआ ये करेगा उससे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोलेंगे यार इसे अभी स्टार्टिंग में बता देता कि बाद में 30 दिन में आराम है, क्यों? आप बोलेंगे शैतान इतना थोड़ी आता हमारे पास। अब मैं आपसे पूछता हूं, माशाल्लाह कई लोग ज़ाहिरीन हैं, कई लोग हज पे गए, मौला के रोजे में नजफ अशरफ में नमाज पढ़, शादी भी जाके आए, नजफ अशरफ में अल्लाह हमको भी ज़्यादा नसीब करे। गुड, इतना तो चेंज आया है। आई एम सो हैप्पी, मैंने पूरा चेंज करके निकाला। सब आप पढ़े मोहम्मद
مولا کے ذریعے کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ اللہ کعبے کے سامنے کھڑے تھے. نماز کیسے شروع کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر تو نہیں شروع کرتے. وہاں پہ بھی بولتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے یار مولا کے نظر میں کیا بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو مجھے شیطان جو رجیم ہے اس کے شر سے بچا. وہاں تھوڑی شیطان ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کعبے کے اندر ہے خدا نہ خاصہ بولتے کوئی کافر انڈے نہیں ہو سکتا وہاں پہ، لیکن وہاں پہ بھی چوریاں ہو رہی، وہاں پہ بھی باتیں چل رہی، وہاں پہ بھی ٹیلی فون رنگ ٹون دکانوں کا ہے. ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں. یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، بولنا ہے رمضان میں ایسے کلین ہونا انشاءاللہ. میں آپ کے لیے نہیں پڑھا، میری مدیس یوٹیوب پہ جا رہی، جو سنے میں گلوبل میسیج ہوگا انشاءاللہ کہ وہ پورا ٹوٹل چینج تھا، ٹوٹل ایک ریولیشن تھا، انقلاب تھا یوتھ میں، لڑکیوں میں لڑکوں میں. تو بعد میں ہوں یہاں پہ کوئی سوال کوئی چیز ہے کہ ہم دے رہا ہوں دس، میں یہاں ہوں. کوئی سیشن رکھنا چاہتے ہیں آلویز دیکھو ہے. مولانا ہے آپ کے، مولانا خابر ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، وہ تو مولانا ہے. مخفی صاحب یہاں ہیں، شعیب صاحب آپ ان سے بھی پوچھیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ میں طالب علم، سال بھر آپ کی خدمت کرتے ہو. بات تو یہ کوشش کرو کہ گناہ معاف ہو جائے. کیا مولا کے روزے میں خدا نہ خواستہ شیطان ہے جو تم وہ شیطان سے پناہ مانگ رہے؟ وائے بڑے بڑے مولوی ایسی نماز پڑھتے کعبے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا، اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا. شیطان کہیں اور نہیں جاتا، علی والا دروازہ، یہ یاد رکھو. اس لیے کہ صراط مستقیم مولا علی کا راستہ ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسی کے پاس آئے گا. اور رمضان میں کیسے آپ روزے کو، بس آخری بات، رمضان میں روزے کو کیسے خراب کرنا؟ عورتوں میں بھی کھڑا ہوا، یہاں پہ بھی کھڑا ہوا دروازے پہ. اب جاتے وقت گھبراؤ مت، واپسی میں نہیں پکڑتا، آتے وقت پکڑتا. اس لیے کہ واپسی میں تو آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ گھر پہ بھی آ جائے گا. جب آپ انٹر ہوتے نا امام باغہ میں مسجد میں، عورت ہو لڑکی ہو لڑکا ہو مرد ہو، جب انٹر ہوتے نا دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کھڑے رہ کے آپ کو نظر نہیں آتا، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اتنا خوبصورت سے کام میں آگے ہائے ہاؤ یو پوچھتا، آپ بولتے پلٹ کے فائن. اپنے ہاتھ کو ایسا کرتا آپ کے سر پہ ایسا بھی کرتے. آپ روزے سے آپ کو اتنا ریلیکس فیل کرتے، آپ کے دل میں خوبصورت بات ڈالتا کہ جب ابھی اذان کو 5 منٹ ہے، جاؤ بیٹھو، بیٹھ کے کسی بھی مومن کی بات کرو. میں کچھ بول گیا، مجھے معلوم آپ لوگ نہیں کرتے یہاں پہ کہیں بات کرو. دن بھر کی روزہ، دن بھر کے اعمال، وہ بھی مسجد میں آ رہے ہیں، یہاں پہ آگے تو قبول ہونا ہے. 100% امام باقر مولا کا گھر ہے. کیا بڑے آسانی سے روزے کو سپوائل کرنا ہے آپ کو؟ اس کی شکست ہے، اس کی ڈیفیٹ ہے. اگر کوئی مومن صحیح روزہ رہ جائے تو سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے اس کی. اگر آپ نماز پڑھ لیں تو سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے اس کی کہ تم نماز پڑھ لیں، سجدہ کر بیٹھ جاؤ. سب سے بڑی شکست. اور لوگوں کو بھی بول دیا کچھ مت کرو، باہر ہی پڑھنا اتار دو آج کہ کوئی دیکھ لے. گناہ کبیرہ کر گیا، کبیرہ کر گیا. کسی کی بات آ گئی امام بالا میں کرے، مثال کے طور پہ گھر میں غیبت کرنے کا گناہ الگ ہے، امام بالا میں کرنے کا الگ، خانہ کعبہ میں کرنے کا الگ، نہ تو فریشن میں بیٹھ کے کوئی غیبت کرے اس کا گناہ الگ. ہر جگہ گناہ، ہر جگہ حرام. اگر ہم گھر میں بیٹھ کے کسی کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی گناہ. کوئی امام بالا میں مسجد میں صفوں میں بیٹھ کے سب میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے کرا. اب میں افسوس سے کہہ رہا جہاں تک میں نے دیکھا کام میں نماز نہیں پڑھا تھا، وہ تو یہاں پڑھا لے رہا نماز، لیکن موتی سمالی کے پیچھے نماز پڑھ، جماعت پڑھی اس کے پیچھے، جمعہ پڑھا، باہر نکل یہ ایسا بابا نماز نہیں تمہاری. اگر تم نے نمازی جس کے پیچھے تم نے برائی کی اس کی اور اس کے پیچھے تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی. اگر تم اس کو عادل نہیں مانتے تو پڑھ کیسے رہے ہو؟
میں کیا بول رہا ہوں؟ کتنی خوبصورتی سے ہمارے اعمال سپائی ہو رہے. رمضان رمضان رمضان، ڈونٹ سپوائل یور روزہ بابا، ڈونٹ سپوائل یور فاسٹنگ. تباہ ہمارے اعمال ختم. اللہ چاہتا ہے کہ ایسا رحمت دے آپ کو، ایسا ہم لیں گے اپنی مرضی سے. اللہ دینا چاہتا، ہم تو نہیں چاہتے. وہ بس اب کل سننا انشاءاللہ. کل سے ہسٹری آف اسلام ایک سوال پڑھنے میں آواز ہے بتا. یہ بات میں بولوں، یہ افطار سے پہلے کی سلوات ایسے ہوتی، افطار کے بعد تھوڑی. بڑا امام زمانہ بلندتر صلوات. بس دوستو، مولا آپ کو آواز رکھے، خوش رکھے. یہاں کی انتظامیہ کو اور جو لوگ ان مدارس کو اسپانسر کر رہے ہیں، اللہ ان کے رسم برکت دے اور ان کے مرحومین کو بخش دے. دل مرحومین کے لیے رئیس رکھی گئی. کل سے انشاءاللہ پھر ہسٹری میں بتاؤں، بات کروں گا. مولا آواز رکھے. دعا، ساری دعائیں ایک طرف. جب بھی دعا مانگو نا، ایک دعا کو ضرور یاد کرو. وہ دعا ہمیشہ ہمارے کانوں میں گھومتی ہے. وہ ایک چھوٹی بچی کی دعا ہے جو کوفے کے بازار میں مانگی تھی. دوستو، روزے کا دار و مدار کو حسین کے غم کے آنسو. قبولیت روزہ، قبولیت دعا. کبھی بھی یاد رکھنا، تکلف سے نہیں ہونا، کبھی نہیں رکنا. آج ہمارا ایگزسٹنس، جو آج ہماری پہچان، جو ہم موجود ہے، جو اس وقت زندہ ہے، وہ صرف اور صرف مولا حسین کے غم کے لیے. دوستو، بیوی کی ایک دعا، بس کسی میں مجلس ختم کرتا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، آپ کو معلوم واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام کربلا نینوا کے لوگ مدینہ آئے چوتھے امام کے پاس، اور انہوں نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے؟ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. امام کا یہ حال ہوا، امام تڑپ کے رونے لگا. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. امام نے کہا کہ بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر گئے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. اور جب سکینہ کو شمن نے پہلی مرتبہ دیکھا تو ایسا تماچا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی. پھر دوسرے ہاتھ سے رخسار اٹھاتا ہے، دوسرے رخسار میں مارتا ہے. سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رخسار پہ رکھ کر کہا بابا میں یتیم ہو گئی. جب یہ قافلہ چلا بس ہم نے مجلس ختم کر دی. دوستو، آج ایسا فرصت ہو کہ آج آپ رباب کے دل کو سکون ملے. یہ وہ بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی ہوئی، شام میں بھی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گئے، شام میں سکینہ شہید. اور میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ جا رہا تھا کہ ایسی جگہ پہ جا کے رکا یہ قافلہ کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. عورتوں نے جا کے اس کنیز سے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں، تماشا کریں گے. تو اس نے کہا نہیں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، اس لیے کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں اور شہزادی نے منع کیا ہے کنیز کی قیدی کا تماشا نہیں کرنا. تو ان عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے. مدینے کا نام سنا، بس میں نے مجلس ختم کر دی. مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی. انہوں نے گھر سے اتر کے آئی تو عجیب قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ چند بیویاں ہیں، ایک بیمار ہے. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے جو پیاسی بہت ہے، پانی نہیں مانگتی. آپ کو معلوم ہے مولا عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی نہیں مانگا. بس دوستوں، میں نے مجلس ختم کر دی. فاطمہ جی یہ گھر کی کنیز گھر گئی، کوزے میں پانی لیا، لے کے لا کے بی بی زینب کی گود میں سکینہ تھی، پانی کو دیا. دے کے کہا بی بی میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا. تم یتیم بھی ہو اور قیدی بھی ہو، میرے لیے دعا کرو. شہزادی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. تو شہزادی سکینہ نے پوچھا بی بی تیری دعا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو، خدا کرے میرے بچے یتیم نہ ہو. عزیزو، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پھر پوچھا دوسری
پروردگار سب مل کے آمین بولنا. پروردگار میری شہزادی زینب اور بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. سب مل کے بولیے دعا کا وقت ہے. پروردگار ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ آنسو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن گیا. جن لوگوں نے آج افطار کا انتظام کیا, مجلس کا اہتمام کیا, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کو بخش دے. پروردگار ان کے رزق کے دروازے کھول دے. پروردگار سڈنی میں جتنے مولا کے چاہنے والے اور دنیا بھر میں زیادہ میرا مولا کا چاہنے والا ہے, اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص یمن میں, عراق, ایران, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودیہ, سیریا, یو اے, کویت, ہندوستان میں جانا میرا مولا کا چاہنے والا ہے, اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دنیا بھر میں جو لوگ مولا کا چاہنے والا بیمار بیت ہے, بیمار کربلا, بیمار مدینہ, بالخصوص شہزادی سکینہ کا بیماری کا واسطہ, کچھ کینسر کے مریض ہیں, کچھ پریشان ہیں, کچھ بیمار ہیں, میری والدہ بھی بیمار ہے. اللہ ان سب کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. جو بیماریاں ہمارے قریب آ رہی ہیں ان کو دور کر دے. یہ ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما. ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ رمضان میں ہم تیری عبادت کر سکے, اور جب بھی تیری عبادت کرے اس عبادت کو تیری بارگاہ میں قبولیت تک موقع دے. اللہ اس رمضان میں ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جتنے مرحومین ہیں اللہ دنیا بھر میں, جا میرا مولا کا چاہنے والا اپنی اپنی لحد میں آرام کر رہا, اللہ اس کو محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر میں رحمتوں کو نازل کرنا. اگر کسی کی پہلی رات ہے تو وہ رات رحمت کی رات بن جائے. اللہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کر. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. دشمنان عزاداری کو نیست اور نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب علی حسین صاحب اور کل مومنین اور مومنات کے لیے, محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ.